بسم اللہ۔ اللہ میرے بچوں کی محنت قبول فرمائے، امانت کی عمران کی مولا اللہ رزق میں اضافہ فرمائے۔ اب دعا کرنا بچوں میں اگلی مجلس میں پہنچ جاؤں، لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے معاف کر رہا ہوں۔ ماں بھی دربار میں گئی، جس کی ہائے نہ نکل سکے مولا سے معافی مانگ لے۔ ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی، لیکن بڑا فرق ہے، جب ماں دربار میں گئی 70 کنیزوں کا پردہ تھا، جب بیٹی بازار میں گئی ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں ڈوز، پیروں میں بیڑیاں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی پڑھتا ہوں، کوئی جلدی نہیں، کوئی جلدی نہیں، پہلے جھولیاں اٹھاؤ میں دعا کروں، بس 2 جملے پڑھنے، لمبا مسائل نہیں پڑھنا۔ جھولیاں اٹھاؤ میری پاکیزہ بیٹیوں، مسائل سنتے ہوئے رونا ضرور، مگر سروں سے چادر نہ اتار رہا، چونکہ میں چھوٹی بی بی کے مسائل پڑھنے لگا ہوں۔ اور کوئی آئے نہ آئے، مردوں میں عباس آئے گا، خواتین میں زخمی پہلو والی ماں آئے گی۔ اگر کسی میری بیٹی کے سر پہ چادر نہ ہوئی، تیرا غازی رو کے کہے گا کیا میرے ذاکر نے بتایا نہیں گھوڑے کی گردن میں نے سفر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ نیزے پہ جب غازی اونچا جاتا تھا، کبھی علی کی بیٹی کا سر جزاک اللہ ہائے کر کے رویا کر۔ معصوم فرماتے ہماری دادی کے مسائل پر ایسے رویا کرو جیسے جوان میت پر بوڑھی ماں ہوتی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بابا جی بیٹھ جاؤ، دادا ملتی ہے۔ اللہ بیٹی کا پردہ سامر۔ ہاں میرا بیٹا 18 سال کا جوان ہے، تو نے تو صرف سنا ہے۔ بابا جی زندگی میں میں نے سخت مسائل نہیں پڑھے، لیکن تیرے بارے میں آقا کا فرمان ہے ہمارے مسائل پہ پردہ نہ ڈالو۔ پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ مولا تمہاری بیٹیوں کی پردے سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ یہی وقت تھا جب 18 بھائیوں کی لاوارث بہن، میں سمجھا نہیں سکا یا جناب نے زحمت نہیں فرمائی؟ جی بسم اللہ۔ جب 18 بھائیوں کی، اچھا جملے بدلو، ہاں زبان کا قدیمی مجمع ہے۔ عباس جیسے شیر کی بہن، ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں ٹاپ، پیروں میں بیڑیاں، جھکا ہوا سجاد، دائیں جانب سکینہ، بائیں جانب باقر، پتھروں کی بارش، جس کی ماں کی روٹیاں عرش پر جاتی تھی۔ شام کے بے غیرت لوگ صدقے کے خرمے پھینک پھینک کے کہہ رہے تھے پتھر مارو، یہ باغی کی بڑی بہن ہے۔ اللہ جانے امیر بن کے کیوں رو رہے سو رہے بیٹا، یہ انگوٹھیاں پکڑنا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ میں اگر علی بیٹا اگر میں یہ روایت نہ پڑھتا، آج کے مصائب کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میرا بھائی علامہ ناصر عباس، اللہ درجات میں بلندی فرمائے، میری کمر کا زور ٹوٹ گیا۔ میرا استاد بھائی، ہم دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد، بھائی لیاقت نے وہ دور دیکھا ہے جب ہم اپنے استاد کے ساتھ آپ کے پاس آئے تھے۔ جب پہلی مرتبہ شام سے آیا نا، بی بی کا وکیل، میں گلے ملنے لگا، مجھے کہتا ہے میں نے گلے نہ ملی۔ میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے کہا ناصر ناراض ہو؟ کہتا نہیں پہلے میری روایت سن، پھر دونوں بھائی گلے لگ کے روئے گے۔ میں نے کہا بولو؟ کہتے یار میں شام گیا تھا چھوٹی ملکہ کے دربار پر، تیری مرضی ہے تو رو رہے ہو۔ میں نے کہا اچھا؟ کہتے وہاں میں نے مجتہد سے پوچھا کہ قبلہ یہاں روٹ لکھا ہوا ہے کہ علی کی بیٹیوں کو شام کے مین بازار سے گزارنا تھا، پھر کیوں بدلا روٹ کہ شام کی ہر گلی سے علی کی بیٹیوں کو، پتہ نہیں تو کیا سن ہے، شام کی 44 گلیوں سے علی کی بیٹیوں کو کیوں گزارا گیا؟ کہتے مجتہد نے امامہ اتارا، مٹی اٹھائی، گاڑی میں ڈال کے کہتے ناصر نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ میں نے کہا دادی کا واسطہ تو سید ہے، بتا کیوں گلیوں سے گزارا؟ بندہ اٹھ کے چلا جائے جسے زینب پہ رونا نہیں آتا۔ وہ کہتے کہ انہوں نے کہا شام کی عورتوں کو انہوں نے خط لکھا سمر کو کہ ہم بازار میں آنے کے قابل نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کس کی آئے نکلی ہے جسے آنکھ کھلے سروں کے ماتم گئے، ہم شام کے بازار میں آنے کے قابل نہیں۔ سروں کے ماتم گئے جو علی کے شیعہ بیٹھا ہے، کہا کیوں؟ کہا شامیوں نے شراب بھی رکھی ہے، ہم شریفوں کی بیٹیاں ہیں، اور بغیر کو ہم کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہے؟ جو شامیوں کی بیٹیاں